رمضان المبارک میں رات دیر گئے تک کاروبار کی اجازت، بلا وقفے برقی سربراہی۔ مسلم سرکاری ملازمین امپلائیز کو 1 گھنٹہ قبل گھر جانے کی اجازت۔ مساجد کے اطراف صحت و صفائی، اہم محکمہ جات اور ضلع کلکٹرز کو ہدایت کی اجرائی۔ رمضان المبارک میں مختلف سرکاری محکمہ جات کی ضروری انتظامات کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے ہدایت جاری کر دی گئی۔ گزشتہ دنوں حیدرآباد کے انچارج وزیر پونم پربھاکر کی جانب سے عوامی نمائندوں اور عہدیداروں کو جائزہ اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی تفصیلات تمام محکمہ جات کے علاوہ ضلع کلکٹرز کو روانہ کر دی گئی تاکہ رمضان المبارک میں عوام کی سہولت کے لیے مؤثر انتظامات کیے جائیں۔ سیکریٹری اقلیتی بہبود سید عمر جلیل نے ضلع کلکٹرز اور اہم محکمہ جات کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس کو جو نوٹس روانہ کیے ہیں، اس کے مطابق رمضان المبارک کے دوران مساجد کے اطراف صحت و صفائی کے خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ صبح، سحر اور افطار کے مواقف پر صفائی کے انتظامات کے لیے زیادہ اسٹاف کو مطمئن کیا جائے تاکہ مساجد کے اطراف اور آبادیوں کے درمیان بروقت کچرے کی نکاسی عمل میں آئے۔ مسجد کے اطراف مچھر کشی اور کیڑے مار ادویات کا چھڑکاؤ کیا جائے تاکہ مسجد کو آنے والے مصلی بیماریوں کا شکار نہ ہوں۔ حکومت نے رمضان المبارک کے دوران دکانات کو دیر رات تک کھلے رکھنے کی اجازت کا فیصلہ دیا اور اس سلسلے میں پولیس کو ضروری اقدامات کی ہدایت دی گئی ہے۔ محکمہ پولیس علاقے کی ضروریات اور عوام کی سہولت کے مطابق دکانات اور ہوٹلوں کو رات دیر گئے تک کھلے رکھنے کی اجازت دے گی۔ ہر سال کی طرح مسلم سرکاری ملازمین امپلائیز 1 گھنٹہ قبل دفتر سے گھر روانہ ہو سکیں گے تاکہ افطار سے قبل اپنے گھر پہنچ جائیں۔ مسلم سرکاری ملازمین امپلائیز 4 بجے اپنے دفتر سے روانہ ہو سکتے ہیں۔ حکومت نے رمضان المبارک کے دوران آوارہ کتوں پر کنٹرول کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دینے کی ہدایت دی ہے۔ عوامی نمائندوں نے بالخصوص جناب اکبر الدین اویسی نے شکایت کی تھی کہ حیدرآباد میں کتوں کی کاٹنے کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور کئی معصوم بچوں کی کتوں کے حملے میں جان چلی گئی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC میں کتوں کو پکڑنے کے لیے موجودہ ٹیموں کو متحرک کیا جائے گا۔ مساجد کو جانے والی سڑکوں فی الفور تعمیر و مرمت کی ہدایت دی گئی۔ رمضان المبارک کے دوران برقی کے بلا وقفے سربراہی، کرنٹ کی اور پانی کی مؤثر سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ جات برقی و آبرسانی کی ہدایت دی گئی۔ ایسے علاقے جہاں پانی کی مؤثر سربراہی کا نظم نہیں ہے، وہاں ٹینکرز کے ذریعے پانی سربراہ کیا جائے گا۔ سحر، افطار اور تراویح کے موقع پر برقی کے بلا وقفے سربراہی یعنی کرنٹ جاری رکھنے کے لیے پرانے شہر، حیدرآباد اور دیگر علاقوں میں موبائل ٹرانسفارمرز کو تیار رکھا جائے گا۔ ضروری مرمتی کاموں کے سلسلے میں لوڈ شیڈنگ کی عوام کی پہل سے اطلاع دی جائے گی۔ محکمہ برقی سے کہا گیا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے دوران لوڈ شیڈنگ سے بچنے کے تمام تر اقدامات کریں۔ انتہائی ناگزیر صورت میں مرمتی اور مینٹیننس کے کام انجام دیے جائیں۔ محکمہ برقی کو اضافی ٹرانسفارمرز اور موبائل ٹرانسفارمرز کا انتظام کرنے کی ہدایت دی گئی۔ پولیس کو امن و ضبط کی صورتحال برقرار رکھنے اور ٹریفک پولیس کو ٹریفک جام سے عوام کو بچانے اقدامات کی ہدایت دی گئی۔ افطار کے وقت پولیس اور ٹریفک پولیس کی تلاشی مہم نہیں رہے گی۔ چھوٹے کاروباریوں اور ٹھیلہ بنڈیوں رنوں کو کاروبار کے لیے مناسب جگہ فراہم کرتے ہوئے 1 ماہ تک سہولت فراہم کی جائے گی۔ جمعۃ الوداع اور عید الفطر کے موقع پر عیدگاہوں اور بڑی مساجد کے پاس خصوصی انتظامات کی ہدایت دی گئی ہے اور رمضان کے انتظامات کے سلسلے میں اہم محکمہ جات پر مبنی کوآرڈینیشن کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ سیکریٹری اقلیتی بہبود سید عمر جلیل ماہ رمضان المبارک کے دوران انتظامات کے سلسلے میں سرکاری محکمہ جات سے بہتر تال میل کو یقینی بنائیں گے۔ بیورو رپورٹ، AHN نیوز۔
ہمارے HN نیوز کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز آتی رہے وقت پر۔